امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا مبادیات تجوید۔ اس سے پہلے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا وما لأحد منه شيئا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آج کا لیکچر بہت ایزی ہو انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ مبادیات تجوید۔ مبادیات تجوید کا کیا میننگ ہے؟ مبادیات کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، یعنی بیسکس۔ جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی کیا بیسکس ہیں، اس کی کیا جو ہے ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی۔ آج ہم دیکھیں گے تجوید کے لغوی معنی، تجوید کے اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت، فضیلت، حکم، یہ ساری چیزیں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ بیسک تجوید میں یہ سب کچھ پڑھ آئے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا انٹروڈکشن اس حوالے سے، ایڈوانس تجوید کے حوالے سے بھی کروانا ضروری ہے۔ تو بہت شارٹ سا لیکچر ہے ہمارا، بہت ایزی لیکچر ہے، آپ لوگوں نے بس دھیان سے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ تجوید کے لغوی معنی، لغوی کا مطلب ہوتا ہے، لغوی جو ہے لفظ وہ لغت سے نکلا ہے، یعنی ہماری اپنی زبان میں اس کے کیا میننگز ہیں۔ تو ہماری اپنی زبان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تجوید کے میننگز ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں، اصطلاح یعنی اصطلاح کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن کی اصطلاح میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے تجوید کا کیا میننگ ہے، یا تجوید ہم کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ تو اصطلاحی معنی ہے تجوید کے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ جمیع کا مطلب ہوتا ہے تمام صفات، جمیع یعنی جمع ہونا، تمام صفات کو ان کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ قرآنی حروف کو ادا کرنا۔ یعنی اگر ہم قرآنی حروف کو یعنی قرآن کو صفات کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے مخارج سے ہی مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ حروف کے مخارج اور صفات ہی اگر صحیح نہ ہو تو یہی سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے مخارج اور صفات بیسٹ ہیں تو آپ کے باقی رولز بھی انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن اگر بیسیکلی آپ کے مخارج ہی اچھے نہیں ہیں، صفات ہی اچھی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے، تجوید آپ کی خراب ہے۔ تو مخارج اور صفات میں مہارت کو ہی ہم جو ہے نا وہ بیسیکلی تجوید حقیقت میں کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اچھے لہجے سے پڑھتے ہیں، خوش آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا انداز تلاوت ہے، تو یہ بھی پڑھنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں مخارج اور صفات کو اچھا کرنا ہے، پھر ہمیں اپنا لہجہ، اپنی قرأت کو اچھا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی نوٹس میں رکھنا ہے کہ قرآن کو ہم نے سونگ کی طرح گا گا کے نہیں پڑھنا ہے کہ اس سے اس کا تقدس خراب ہو۔ ہم نے جس طرح سے ایک لیرکس بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری ایک سونگ کے لیرکس میں جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے قرآن کا جو تقدس ہے، قرآن کے جو ادب ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے، یہ قرآن کے بالکل ادب کے اپوزٹ چلے جاتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کوئی بھی کورس کریں، انگلش لینگویج کا کورس کریں تو اس کا موضوع کیا ہوگا؟ اس کا موضوع ہوگا انگلش کو سیکھنا، ٹھیک ہے، انگلش کے الفابیٹس اس کا موضوع ہوں گے۔ آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی لینگویج سیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جیسے آپ اردو میں کوئی ایسے لکھیں یا پھر کوئی بھی ڈائلاگ اردو میں لکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اردو کی سارے جو ہے حروف تہجی آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ میتھمیٹکس میں جاتے ہیں تو آپ کو میتھ کا آپ کے میتھ کی ایکویشنز سولو کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کاؤنٹنگ کا آنا ضروری ہے، یعنی مین جو اس میں موضوع ہے، مین جو پرپز ہے، وہ ہمیں اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا موضوع جو ہے یہ حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک 29 حروف جو ہے یہ حروف تہجی، یہ تجوید کا موضوع ہے۔ انہیں حروف الہجا کہتے ہیں، انہیں مفردات بھی کہتے ہیں۔
مفرد کہتے ہیں اکیلے ہونے کو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اکیلا اکیلا ورڈ پڑھتے ہیں، الف با تا سا ایک ایک ورڈ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک ایک ورڈ جو ہیں یہ مفردات کہلاتے ہیں، الگ الگ مفرد، ٹھیک ہے؟ تو حروف الہجاء ان کو عربک لینگویج میں کہتے ہیں، تو حروف تہجی جو ہے یہ اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ تجوید جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے، اس کا موضوع 29 حروف ہیں، جو کہ حروف اردو کے حروف تہجی میں سے 29 حروف نکال کر حروف الہجاء بن گیا، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو کے کچھ حروف تہجی حروف الہجاء میں نہیں آتے ہیں، جن میں کہ پے ہے اور ڈال ہے، ڑے ہے، گاف ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے یہ حروف تہجی حروف الہجاء میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ان کو الگ نام دیا گیا ہے، عربک لینگویج میں حروف الہجاء کہتے ہیں۔ تو غرض و قائد کی طرف دیکھتے ہیں کہ غرض کا مطلب ہوتا ہے مقصد، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارا تجوید سیکھنے کا مقصد ہے کیا؟ تو تجوید سیکھنے کی غرض جو ہے وہ تصحیح حروف ہے، تصحیح حروف کہتے ہیں کہ حروف کو صحیح سے ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ حروف کو صحیح طرح پڑھنا، تو اس کا جو غرض ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ تصحیح حروف ہے، یعنی حروف کو صحیح پڑھنا اس کا مقصد ہے، اسی لیے ہم تجوید کو سیکھ رہے ہیں، یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح سے ادا ہوگا جس طرح نازل ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم مخارج کو، صفات کو، تمام قواعد کو اچھے سے پڑھیں گے تو ہمارا تجوید سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو یہی مقصد ہے کہ ہم حروف کو صحیح طریقے سے پڑھیں، تو یہی اس کی غرض و غایت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فضیلت، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ قرآن کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ قرآن کا علم ہے، تو قرآن کا علم سب سے افضل علم ہے، کوئی بھی دنیا کا علم اس سے افضل نہیں ہے، اس سے اپر نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن کا علم سب سے بیسٹ لیول پر، سب سے اونچے درجے پر ہے۔ کیوں اونچے درجے پر ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ علم تمام علوم سے افضل ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں، ہم سے نہیں ہو رہا، یا ایسا یا ویسا۔ ہم بہت ڈیفیکلٹ جو ہے وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کورسز کر لیتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ہمیں کوئی چیز اچیو کرنی ہو تو اس کے لیے ہم بڑے مشکل سے کورس اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری کر لیتے ہیں، لیکن جب یہاں قرآن کی باری آتی ہے تو ہم جو ہے نا ہمت ہار جاتے ہیں، بھئی ہم سے نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ یہ علم تمام علوم سے، جتنے بھی علم ہیں دنیا جہان کے جتنے بھی علم ہیں اس سے افضل علم یہ علم ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تجوید سیکھنے کا حکم جو ہے وہ ایک تو تجوید میں ہوتے ہیں بیسک تجوید، ٹھیک ہے؟ بیسک قواعد ہوتے ہیں، بیسک رولز ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں ایڈوانس رولز، ٹھیک ہے؟ بیسک تجوید آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں، ایڈوانس تجوید اب ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اپنی منزل تک پہنچائے۔ تو بیسک تجوید کا پڑھنا جو ہے وہ سب پر، بیسک تجوید کا سیکھنا، اس کے رولز کو سیکھنا اور اس کے رولز کے مطابق پڑھنا، یہ تو سب پر بالکل ہی فرض ہے، یعنی بیسک تجوید کا سیکھنا بھی فرض ہے، بیسک تجوید کے رولز سارے سیکھنا بھی فرض ہیں، اور ان رولز کے ساتھ پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ بیسک سب کو آنی چاہیے، جیسا کہ ہم چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں، یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹس لمبا کریں، یہاں پر جو ہے وہ حرکت کو لمبا نہیں کرنا ہے، یہاں پر تشدید کو ادا کریں، یہ بیسکس جو قواعد ہیں، بیسکس رولز ہیں، یہ سب کو معلوم ہونے چاہیے، ان کا سیکھنا بھی سب پر ضروری ہے چھوٹے بڑے پر، اور ان کا رولز کے ساتھ پڑھنا بھی ہر چھوٹے بڑے پر فرض ہے، ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ایڈوانس تجوید کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ایڈوانس تجوید کے قواعد سیکھنا تو ضروری نہیں ہے اتنا، ٹھیک ہے؟ قواعد کو یعنی رولز کو اتنا سیکھنا ضروری نہیں، لیکن ایڈوانس تجوید کے جو رولز ہو چکے ہیں ہمارے قرآن میں، ان کے مطابق پڑھنا بالکل فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے فرض ہے؟ جیسے اب ایک جگہ پر ہو رہی ہے، مد لازم ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے۔ اب آپ کو تو پہلے نہیں معلوم تھا یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے، لیکن کیا ہو رہا تھا کہ آپ وہاں پر 6 کاؤنٹ لمبا کر کے پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ شروع سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہاں پر 6 کاؤنٹ آپ نے لمبا کرنا ہے، اس مد کو ہم 6 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے، لیکن ہمیں اس کا نیم نہیں معلوم تھا کہ اس کو کہتے کیا ہے، اور یہ کیوں ہوئی ہے، یہ مد ہوئی کیوں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان قواعد کو سیکھنا کہ یہ کیوں ہوئے ہیں، کہاں ہوئے ہیں، ان کا سیکھنا تو کسی ایک پر فرض ہے جو کہ باقی دوسرے لوگوں کو اس کے مطابق پڑھنا سکھا دے،
ٹھیک ہے، کیوں ہوا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ سب کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ ہوتا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری ایک فیملی ہے، پوری فیملی ہے، ٹھیک ہے، فیملی میں سے اگر آپ سیکھ رہی ہیں، آپ ایک بندی پوری فیملی میں سے یہ ایڈوانس تجوید کے رولز سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ باقی سب کے لیے کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ کہ آپ نے رول سیکھ لیے، آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں پر کون سا رول ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر کیوں رول ہو رہا ہے اور اس کا نیم کیا ہے، یہاں پر ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ اگر بالفرض اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو آپ نے بچوں کو وہ قواعد نہیں سکھانے ہیں۔ آپ اگر وہ قواعد نہیں بھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سکھانا ہی نہیں ہے، آپ سکھائیں جیسا مرضی سکھائیں، لیکن فرض کفایہ کا میننگ بتا رہی ہوں کہ وہاں پر آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو قواعد کو سکھائیں، لیکن اس کے مطابق پڑھنا سکھانا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھنا سیکھ لیا تھا کہ 6 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر اس طریقے سے ہم نے مد کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے ان شارٹ فرض کفایہ کی ڈیفینیشن میں بتا دوں کہ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی ایک پرسن سیکھ لے اور وہ باقیوں کو ویسا پڑھنا سکھا دے، ٹھیک ہے، قواعد نہیں سکھانے، پڑھنا سکھا دے، اس کے مطابق پڑھنا سکھا دے، یہ بس اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ باقی سارا میں نے صرف آپ کو سمجھایا۔ جیسا کہ آپ کی گلی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جنازے پر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایک پرسن چلا جاتا ہے تو وہ باقی سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا، وہ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا، یعنی ایک پرسن آپ میں سے ایڈوانس تجوید سیکھ رہا ہے، وہ باقیوں کے لیے کافی ہے، بس یہ ہے کہ اب آپ نے ان سارے رولز کے مطابق ان کو پڑھنا سکھا دینا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ قواعد کے ساتھ پڑھنا، یعنی چاہے بیسک تجوید کے رولز ہوں چاہے ایڈوانس تجوید کے رولز ہوں، قواعد کہتے ہیں رولز کو، ٹھیک ہے، تو تمام رولز کے ساتھ پڑھنا، بیسک ہوں یا ایڈوانس ہوں، ہر کسی پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ بات صرف سیکھنے کی ہے کہ بیسک تجوید سب نے سیکھنی ہے، ایڈوانس تجوید کے قواعد کوئی ایک سیکھ لے کافی ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ پڑھنا ہر ایک پر واجب ہے، یعنی ایڈوانس تجوید کے مطابق بھی اور بیسک تجوید کے مطابق بھی سب پر فرض ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف پر، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ایک حرف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی ہے اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ہمیں یہاں پر مل رہی ہیں، تو عبادت ہو رہی ہے نا، یہ ہماری عبادت ہی ہے کہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو تلاوت قرآن عبادت ہے، ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توفیقی ہوتی ہیں، اس ورڈ کو آپ نے توفیقی نہیں کہنا ہے، یہ توقیفی ہے، ٹھیک ہے، قاف پہلے ہے، توقیفی ہوتی ہیں۔ اب توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام عبادات، وہ تمام طور طریقے جو کہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں، جن کے کرنے کے طریقے ہمیں سمجھا دیے گئے ہیں بالفرض، جیسا کہ ہم سپوز لے لیتے ہیں نماز کو پڑھنے کا طریقہ، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس ٹائم پر ہم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کا ٹائم بتا دیا گیا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ہمیں تمام طریقے بتا دیے گئے، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، ہمیں نماز کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے یہ طریقہ بھی بتا دیا گیا، پھر ہمیں روزے رکھنے ہیں اور کب چھوڑنے ہیں یہ بھی طریقہ بتا دیا گیا، یعنی ہر عبادت کے ہمیں طور طریقے احادیث سے مل چکے ہیں، ہمیں تمام عبادات کا پتہ چل گیا ہے کون سی عبادت ہم نے کس وقت اور کیسے کرنی ہے۔ تو قرآن، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، تو اس کی بھی ایسی ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہمیں بتائی گئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ترتیل کیسے ہم پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہم عربی لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں ساری عربک لینگویج آتی ہو اور ہم اسی طریقے سے پڑھ لیں، تو چونکہ ہم عربی اجمی لوگ ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ تجوید سیکھنی ہے۔ اب یہ تجوید ہم اسی لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس کو عربک لینگویج میں پڑھنا ہے، ٹھیک، یہ ہوتی ہیں کیفیات توقیفی۔ ان شارٹ پھر سے میں ریوائز کر رہی ہوں، کیفیات توقیفی ایسی تمام عبادات جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں تمام باتیں بتا دی گئی ہیں، ان عبادات کو کیفیات توقیفی کہتے ہیں، یعنی کیا حالت ہوگی ہماری کس عبادت میں، کیسی حالت اور کس ٹائم پر کون سی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔
تو اب ہم یہ تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی ہماری یہ قرآن والی عبادت قبول ہوگی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کیفیات توقیفی کا میننگ سمجھ آ گیا ہو کہ کیفیات ان کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی، یعنی ان کو پورا کرنے سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق پڑھنے سے ہی ہماری عبادت قبول ہوگی. ادروائز اگر ہم کہیں کہ جو فجر کی نماز ہے اس کے 2 سنت اور 2 فرض ہیں، اس کی بجائے ہم اپنی عبادات کو بڑا کرنے کے چکر میں ہم کہیں کہ بھئی نہیں 4 سنت اور 4 فرض پڑھ لیتی ہوں، عبادت ہی ہے، ہم زیادہ کر لیتے ہیں، تو یہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کی کیفیت بتا دی گئی ہے، اس کے بارے میں تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو سمجھا دی گئی ہیں. 2 سنت اور 2 فرض ہیں تو اتنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق پورا کریں گے تو ہماری عبادت قبول ہوگی، ادروائز ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن کو ہم تجوید کے ساتھ عربک لینگویج کے مطابق پڑھیں گے تو قرآن والی عبادت، تلاوت قرآن کی عبادت ہماری قبول ہوگی، ادروائز ہماری یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. تو تجوید کا حکم ہم دیکھ چکے ہیں، ارکان تجوید اب دیکھیں گے. ارکان کیا ہوتے ہیں؟ پارٹس ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، رکن کی جمع ارکان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام کے بھی ارکان ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کے بھی 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ارکان اسلام ہیں. تو جس طرح سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پارٹس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکن ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ اس چیز کا حصہ ہوتی ہیں. جیسے تو اسی طرح تجوید کے بھی ارکان ہیں، تجوید کے بھی رکن ہیں. تجوید کے 4 ارکان ہیں، یعنی 4 پارٹس ہیں جن کا آپ کو پورا کرنا ضروری ہے، تب ہی آپ جو ہے وہ اچھی تلاوت کرنے والے بنیں گے اور قرآن کے جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے. اب وہ 4 رکن کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مخارج حروف کی پہچان. مخارج حروف آپ بیسک تجوید میں پڑھ چکے ہیں. مخارج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہوں کو کہتے ہیں. ان تمام جگہوں کو پہچاننا مخارج حروف کی پہچان ہوتی ہے. کون سا ورڈ کہاں سے نکل رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو پہچاننا سب سے پہلا رکن ہے تجوید کا، کہ آپ کو مخارج بہت اچھے طریقے سے پتا ہو، آپ کے مائنڈ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ کو نکالنا بھی آنا چاہیے. آپ ان مخارج کو صحیح سے پرناؤنس بھی کر رہی ہوں، ان کو صحیح جگہ سے آپ کو پتا ہو کہ کون سی جگہ سے کون سا مخرج ہے. کوئی آپ سے ان نون پرسن پوچھ لے کہ فلاں حرف کہاں سے نکلتا ہے، تو آپ کو اس کی پن پوائنٹ کا پتا ہو کہ وہ پن پوائنٹ کہاں پر ہے، کون یہ والا ورڈ کہاں سے نکل رہا ہے. بالفرض اگر آپ کے پاس تو کے لیے کوئی پوچھ لے، کیونکہ تو کے لیے، دود کے لیے، ایسے ورڈز کے لیے بہت سارے اسٹوڈینٹس کو پرابلمس آتی ہیں، لوگوں کو پرابلمس آتی ہیں کہ نہیں نکل رہا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے نکالنا ہے. پھر آپ کو فوراً سے مائنڈ میں کلک ہونا چاہیے کہ تو کا مخرج کیا ہے. تو کا پن پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی اندرونی جڑوں کو لگتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے قریب، تو وہاں سے جو ہے وہ تو ادا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں اور آپ کی زبان پر بھی فر رواں ہوں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مخارج کہاں سے نکل رہے ہیں اور خود بھی وہیں سے نکال رہے ہوں. سیکنڈ اس کا رکن ہے صفات حروف کی پہچان. حروف کی کوالٹیز کی آپ کو پہچان کرنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہو کہ حروف میں کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ جیسے تمام انسانوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے حروف کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں. حروف کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. کسی حرف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کسی کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، کسی کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کسی کی آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے، کسی میں سانس کو جاری کرنا ہوتا ہے، کسی میں سانس کو بند کرنا ہوتا ہے، کسی میں آواز کو ہلانا ہوتا ہے. یہ تمام حروف کی کوالٹیز ہیں. تو ان کوالٹیز کی آپ کو پہچان ہونا ضروری ہے. ان کوالٹیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے حرف میں کون کون سی کوالٹی پائی جا رہی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ اس ایڈوانس تجوید کورس میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو پیچھے بھی ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ اس کا جو ہے مین پرپز کیا ہونا چاہیے کہ مخارج حروف کی پہچان ہونی چاہیے اور صفات حروف کی، یعنی تمام مخارج اور صفات کے ساتھ، جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنے کو انہوں نے تجوید کا نام دیا ہے اصطلاحی معنوں میں. ٹھیک ہے، تو تمام صفات کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، کوالٹیز کا پتا ہونا چاہیے، تمام مخارج کا پتا ہونا چاہیے، تب بھی آپ تجوید کو اچھے سے پرناؤنس کر سکتے ہیں. تھرڈ اس کا کیا ہے کہ آپ کو تمام رولز آتے ہوں، کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا ہوگا، کہاں پر کتنی مد کو کتنا لمبا کرنا ہے، کہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا ہے، اگر وقف کرنا ہے یہاں پر ہم حرکت کو ساکن کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ تمام رولز کی آپ کو پہچان ہونا ضروری ہے.
کہاں پہ ناک میں آواز کو چھپانا ہے، کہاں میں ناک میں گنگنی آواز کو لے کے آنا ہے، کہاں پر حرف کو بالکل ڈراپ کر دینا ہے جیسے کہ ادغام بلا غنہ میں. یہ تمام رولز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تجوید کے لیے. یہ تجوید کا ایک رکن ہے. ٹھیک ہے، پہلا رکن ہم نے دیکھا کہ آپ کو حروف کے مخارج کا پتا ہونا چاہیے. دوسرا ہم نے دیکھا اس کی کوالٹیز کا بھی پتا ہونا چاہیے. تیسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام رولز بھی آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھے پہ ہم آتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی مخارج کو، صفات کو اور تمام رولز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے حروف کو اب صحیح ادائیگی کرنی ہے، اور آپ نے اپنی زبان کو اس کا صحیح ادائیگی کا عادی بنانا ہے. صحیح ادائیگی کا عادی کیسے بنائیں گے؟ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھیں، مخارج کا، صفات کا اور تجوید کے تمام رولز کا دھیان رکھیں، کہاں پر کس طریقے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح حرف آپ ادا کریں گے، اس میں صحیح حروف ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی اذکار پڑھ رہے ہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پر بھی حروف کی تمام ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ تجوید کے تمام قواعد کا، مخارج کا، صفات کا اور حروف کو صحیح سے ادا کریں. جب آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف آئیں گی، آپ کی زبان خود ہی یہ صحیح حروف ادا کرنے کی عادی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو چاروں کو پورا کر لیا تو آپ تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ ترتیل سے قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن نیچے کیا نوٹ دیا ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ مخارج، حروف کے مخارج بھی سیکھ سکتے ہیں، صفات بھی سیکھ سکتے ہیں، تجوید کے تمام رولز آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن زبان کو حروف کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ کیسے کریں گے؟ کہ کسی مہارت ہے اس میں، تجوید میں مکمل مہارت جو آپ کو آئے گی وہ کسی تجربہ کار استاد سے سیکھنے سے آئے گی. یعنی اگر آپ خود ہی پڑھتے جاتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈینٹس ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی پریکٹس کی، اتنی پریکٹس کی، قاری صاحب کی آڈیو کے ساتھ ہم نے پریکٹس کی، لیکن کیا ہوتا ہے تجوید ان کی جوں کی توں ہوتی ہے، کوئی ان کی تجوید میں فرق نہیں آیا ہوتا. کی خرابی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی ایکسپیرینس ٹیچر کو سنایا نہیں ہے. اگر آپ ٹیچر کو سنائیں گے نہیں، اگر آپ ٹیچر سے سیکھیں گے نہیں تو آپ کی تجوید اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو تمام مخارج بھی آتے ہیں، صفات بھی آتی ہیں، قواعد بھی آتے ہیں، لیکن آپ ٹیچر سے سیکھیں گے، آپ ٹیچر کو سنائیں گے، تبھی آپ کی جو زبان پر صحیح حرف ہوں گے اور پھر زبان بھی ان چیزوں کی عادی ہو جائے گی. دیکھیں ایک چیز، ہم زبان پر جب بار بار بولتے ہیں تو زبان اسی طریقے سے اس چیز کو پرناؤنس کرنے لگ جاتی ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پرناؤنس کریں گے وہ صحیح سے پرناؤنس کرے گی. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پرناؤنسیشن اس وجہ سے خراب ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے غلط لفظ کو اتنی دفعہ دہرا لیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ پھر دوبارہ صحیح بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا لفظ غلط ہی نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو دہرایا بہت دفعہ ہوا ہے، ان کی زبان عادی ہو چکی ہے غلط حروف ادا کرنے کی. تو زبان کو صحیح حروف کا عادی بنانا ہے. کیسے؟ کہ اب ہم تمام چیزیں سیکھنے کے بعد کسی ایکسپیرینس ٹیچر کو اپنی تلاوت سنائیں گے. اپنی تلاوت سنانے کے بعد جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ غلطیاں نکل رہی ہیں ان سے سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری زبان جو ہے وہ حروف کی صحیح عادی ہوگی، صحیح ادائیگی کرنے کا. تو آج کا ہم ٹاپک اتنا ہی رکھیں گے. آپ کو یہ تمام چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں.